مصر کے شہر قاہرہ میں صحرا کے قریب ایک بستی آباد تھی جہاں پر زیادہ تر لوگ عطر فروشی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ یہ بستی نہ صرف قاہرہ میں بلکہ پورے مصر میں مشہور تھی۔ یہاں کی ہوا میں ایسی خوشبو رچی بسی تھی کہ جو بھی مسافر یہاں سے گزرتا تو اسے ہوا میں موجود خوشبو سے ہی سمجھ آ جاتی کہ وہ اسی بستی میں موجود ہے جسے خوشبوؤں کی بستی کہا جاتا ہے۔ اسی بستی کی تنگ مگر روشنیوں سے بھری ہوئی گلی میں ایک ابو جابر نامی شخص کی دکان تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی لکیریں اور سر پر ایک پرانی سی دستار، سادہ مگر صاف ستھرا لباس اور آنکھوں میں ایسا اطمینان تھا کہ جیسے وہ اپنی زندگی سے مکمل مطمئن ہو۔ ابو جابر سالوں سے اسی دکان پر کام کر رہا تھا اور اسی کام کی بدولت اس کے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا۔ اس کی دکان سے چمیلی، عنبر اور زعفران ایسی نفیس خوشبوئیں آیا کرتی تھی جو صرف بدن کو ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی معطر کر دیتی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ انسان کے ہاتھوں سے کچھ بھی کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں ایک قطرہ بھی لالچ کا پڑ جائے تو وہ پورے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ابو جابر کے ساتھ بھی ہوا تھا جس نے ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو اس نے سالوں سے نہیں کیا تھا۔ ابو جابر سالوں سے اپنی دکان پر عطر فروش کرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد یوں ہوا کہ ملک شام سے کچھ مسافر یہاں تک آ پہنچے اور ابو جابر کی دکان کے قریب ہی کچھ دکانیں لے لی۔ وہ نہ صرف شام بلکہ اردن اور فلسطین سے بہت عمدہ خوشبوئیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ بازار میں ان کی دکانیں مہنگے عطروں سے سج گئی اور ہر کوئی نئی نئی خوشبوئیں خریدنے کے لیے ان کی دکانوں کی طرف رخ کرنے لگا۔ 50 سالوں میں پہلی بار ابو جابر کا کاروبار مان پڑنے لگا۔ اس کے پرانے سے پرانے گاہک اس کی دکان کی بجائے نئی دکانوں کا رخ کرنے لگے۔ جو کوئی اکا دکا گاہک اس کے پاس آتے وہ یہ کہہ کر اس کی دکان سے چلے جاتے کہ بابا تم ابھی بھی پرانے عطر بیچ رہے ہو، اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھو، وہ دور دراز علاقوں سے نئی نئی خوشبوئیں لے کر آئے ہیں، اب تمہاری خوشبوئیں کوئی نہیں خریدے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دکان بھی ان کی طرح چلے تو تمہیں بھی کچھ نیا لانا ہوگا۔ یہ بات سن کر ابو جابر مایوس ہو جاتا۔ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر تھا مگر اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اس کی دکان ویسے ہی چلنے لگے جیسے پہلے چلتی تھی اور اس کے دکان کی عطروں کی خوشبو ہر سو ویسے ہی بکھر جائے۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بڑھاپے کی عمر میں وہ دور دراز علاقوں کا سفر بھی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کے دل میں شیطان نے جگہ بنا لی۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہوگا جس سے اس کی دکان پر گاہکوں کی بھرمار ہو جائے۔ لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا اور اس کے دل میں ناجائز مال کمانے کی آرزو پیدا ہو چکی تھی۔ اسی آرزو کے ساتھ وہ اپنے گھر گیا اور سوچنے لگا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے سر پر اس کی بیوی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھائے گا، اور وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسی سوچ میں وہ اٹھا اور گھر کے پرانے کمرے کی طرف گیا جہاں پر پرانا سامان رکھا تھا۔ اس سامان کے اندر سے اس نے ایک پرانا سا صندوق نکالا اور اس صندوق کو کھولا۔ صندوق کے اندر ایک زہریلی سی خوشبو تھی۔ اس نے اس شیشی کو کھولا اور اس کے پاس جتنی بھی عطر کی شیشیاں موجود تھی ان سب میں ملاوٹ کرنے لگا اور سوچنے لگا یہ اب خوشبوئیں نہیں رہیں بلکہ نصیبوں کی گریں ہیں۔ ایک دفعہ تو ابو جابر کے ضمیر نے اسے روکنا چاہا مگر دولت کی لالچ اس کے دل پر غالب آ چکی تھی۔ وہ بے اختیار کہنے لگا اب میرے پاس خریداروں کی قطار لگے گی اور اب میں دولت سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے وہ شیشیاں اپنی دکان پر ایک ترتیب سے سجا دی۔ ان کی خوشبوئیں اب بھی ویسی ہی تھی لیکن ان میں سے ایک انوکھا جادو محسوس ہوتا تھا۔ اب جو کوئی بھی اس کی دکان کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کی دکان کی طرف کھینچا چلا آتا اور وہ انہیں اپنی خوشبو مہنگے داموں فروخت کرتا۔ جو کوئی بھی اس کی خوشبو کو خریدتا اور گھر جا کر اسے استعمال کرتا تو کچھ دیر بعد اسے سر میں شدید درد محسوس ہوتا یا بے قراری کی کیفیت معلوم ہونے لگتی، کسی کا دل گھبرانے لگتا اور کوئی چکر کھا کر زمین پر گر جاتا۔ ایک عورت شکایت کرنے لگی ابو جابر تمہاری خوشبوئیں تو لاجواب ہیں لیکن اسے لگانے کے بعد میری بیٹی بیمار پڑ گئی ہے، ایسا کیا ہے اس خوشبو میں کہ اس کا اتنا برا اثر ہو رہا ہے؟ ابو جابر نے شرمندگی سے نظریں چرائیں اور آہستہ سے بس اتنا ہی بولا کہ بیٹی یہ محض ایک اتفاق ہے۔ کیا یہ واقعی اتفاق تھا؟ یہ معاملہ بار بار پیش آنے لگا۔ جو کوئی بھی اس کی دکان سے عطر خریدتا اسے اس کا کوئی نہ کوئی برا اثر ضرور ہوتا، لیکن کیا ابو جابر خود کو سنبھال پائے گا یا لالچ اسے تباہی کے گہرائی میں اور دھکیل دے گا؟ ایک دن مریم اس کی دکان پر تشریف لائیں۔ وہ عورت بہت نیک خاتون تھی اور محلے کے یتیم بچوں کی خادمہ تھی۔ اس بوڑھی عورت نے بھی ابو جابر کی دکان سے خوشبو خریدی لیکن جیسے ہی اس نے خوشبو اپنے ہاتھ پر لگائی اس کا چہرہ فک ہو گیا اور اسے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس کی نظریں سیدھے ابو جابر پر جا ٹھہری
उसने कड़क लहजे में अबू जाबिर से कहा, बाबा ये खुशबू नहीं धोखा है, तुम इतर नहीं बल्कि किसी की बद्दुआ की खुशबू बेच रहे हो। अबू जाबिर हैरान रह गया और घबरा कर बोला, बहन ये आप क्या कह रही हैं? ये तो चमेली के फूलों से तैयार की गई खुशबू है। मैंने हमेशा अपनी दुकान पर खालिस सौदा बेचा है। मैं कसम उठाता हूँ मैंने इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं की है। उम्मे मरियम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, नहीं भाई, ये खुशबू मिलावटी और जहरीली है और ये मेरे यतीम बच्चों के काबिल नहीं है। ये उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने आई है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये जहरीली चीज़ें हवा से भी ज़्यादा तेज़ सफ़र करती हैं। अबू जाबिर की पेशानी पसीने से तर हो गई। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि उम्मे मरियम ने एक जुमला अदा किया कि जिस दिन तुमने ये इतर अपने जिस्म पर लगाया, तुम्हें तुम्हारे फ़रेब का तब पता चलेगा। तुम्हें तब मालूम होगा कि ये खुशबू कितनी जहरीली है। उम्मे मरियम के अल्फाज अबू जाबिर के दिल पर बोझ बनकर उतरे। शाम का वक्त हुआ और पूरी बस्ती को अंधेरे ने लपेट लिया। आसमान पर चांद छुप गया था जैसे शर्मिंदगी की चादर ओढ़े हो। पूरी बस्ती ख्वाबों की निगाहों में डूबी हुई थी, लेकिन अबू जाबिर की आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। उसने आहिस्तगी से अपनी वो शीशी उठाई जिसके अंदर उसने मिलावट की थी और काफ़ी दिनों से उसे फ़रोख्त कर रहा था, लेकिन खुद कभी इस्तेमाल नहीं की थी। यूं ही उसने ढक्कन खोला तो एक अनोखी सी खुशबू उभरी। ना वो चमेली थी, ना अंबर और ना ज़ाफ़रान, बल्कि एक सर्द और पूरी सरार खुशबू थी, जैसे बोसीदा कपड़े, टूटे वाते और खामोश चीखें हों। फिर गोया उसने किसी मजबूरी के तहत 2 कतरे अपनी कलाई पर टपका दिए। काफ़ी देर तक वहाँ सन्नाटा सा छाया रहा, जैसे हवा रुक गई हो। कमरे की दीवारें घूमने लगी। अबू जाबिर घबरा कर इधर उधर देखने लगा। हर तरफ बेचैनी फैल रही थी। उसे अपने कानों में अपने ग्राहकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उनकी शिकायत और उनकी बद्दुआएं हवाओं में घूम रही थी। कोई कहता, बाबा मेरी बेटी बेहोश हो गई है, और कोई कहता, बाबा मुझे मेरे शोहर ने घर से निकाल दिया। बाबा इस खुशबू ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लोगों की चीखें उसके कानों में टकरा रही थी और उस पर वहशत तारी हो रही थी। इसी वहशत में उसने वो शीशी जमीन पर पटक दी। अंदर से ना कोई जादू निकला और ना कोई खुशबू, बस एक जोरदार चीख सुनाई दी। अबू जाबिर कांपता हुआ पीछे हटने लगा और फिर एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके ज़मीर की आवाज़ थी। उसके ज़मीर का साया उसके सामने ही मौजूद था। वो उसे खौफनाक आवाज़ में कहने लगा, कहा था ना तुम्हें कि ये खुशबुएं नहीं बद्दुआएं हैं। लोग समझते हैं कि वो खुशबुएं खरीद रहे हैं, मगर दर हकीकत में वो अपने अंजाम की पहली खुशबू ले जा रहे हैं। अबू जाबिर के होंठ कांप रहे थे और वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, तो तुम्हें मुझे ऐसा करने पर मजबूर क्यों किया? उसके ज़मीर ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैं तो तुम्हारे अंदर ही था। तब से जब तुमने पहली बार खालिस इतर में जहरीली खुशबू मिलाई थी, मैं तब से ही जन्म ले चुका हूँ। अबू जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे नजर आने लगा कि उसने अपने ज़मीर के साथ बहुत बुरा किया है। लालच और हवस की वजह से उसने अपने ज़मीर को जहर आलूद कर दिया है। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। उसके होंठों पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, माजरत, लेकिन हवा ने भी उसे सुनने से इनकार कर दिया। वो उसी वक्त रब के हजूर सजदे में गिर गया और अपने गुनाहों की तौबा करने लगा। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी मखलूक के साथ धोखा किया है। मैंने ना सिर्फ तेरी मखलूक के साथ बल्कि अपने ज़मीर का भी सौदा किया है। मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत कर रहा है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं आइंदा कभी भी मिलावट नहीं करूँगा, चाहे मैं भूख से ही क्यों ना मर जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलूँगा। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। इसी दुआ के साथ वो उसी जगह पर सो गया। रात को ख्वाब में उसे एक बुजुर्ग मिला जिसका सफ़ेद लिबास और सफ़ेद दाढ़ी थी। वो अबू जाबिर से कहने लगा, अबू जाबिर, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन गलती होने के बाद माफ़ी मांगना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अल्लाह तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। तुम अपना इतर बेचने का काम जारी रखो और उसमें ईमानदारी से काम करो। अल्लाह तुम्हारी खुशबू में बरकत डालेगा। इसके साथ ही अबू जाबिर की आंख खुल गई। बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बाबा जी, वो सुलेमान था, मोहल्ले का एक यतीम बच्चा। उसकी नाक बचपन से ख़राब थी। वो किसी भी खुशबू को महसूस नहीं कर सकता था। वो हमेशा अबू जाबिर से कहता, बाबा कोई ऐसी खुशबू लाओ जो मेरे दिल तक पहुँचे। अबू जाबिर ने दरवाज़ा खोला। सामने सुलेमान खड़ा था। उसकी आंखों में चमक और रोशनी थी। सुलेमान ने कहा, बाबा मैंने ख्वाब में एक खुशबू देखी है जो मेरी नाक महसूस कर सकती थी। क्या तुम्हारे पास कोई खुशबू है? अबू जाबिर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान जैसे जकड़ गई हो। इतनी देर में एक कोने से उम्मे मरियम की आवाज़ गूंजने लगी, अबू जाबिर, अच्छी खुशबू बनाई नहीं जाती, पहचानी जाती है। अब तुमने सच को कितना समझ लिया, ये तुम खुद साबित करोगे।
ابو جابر نے سلیمان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا تم دوپہر کو میری دکان پر آنا، میں تمہیں خوشبو دے دوں گا۔ اس کے بعد سلیمان اس کے دروازے سے چلا گیا۔ ابو جابر گھر کے اندر گیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانے لگا اور پھر دکان پر پہنچ گیا۔ دکان پر پہنچ کر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خواب آ رہا تھا اور اسے اس بزرگ کی نصیحت یاد آنے لگی کہ ابو جابر تم اپنی محنت کو ایمانداری سے قائم رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے وہ ساری شیشیاں جن میں اس نے ملاوٹ کی تھی وہ ساری نکال کر کوڑے دان میں پھینک دی اور پھر خالص عطر تیار کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس کے پاس جو خالص عطر موجود تھا ان کو نئی شیشیوں میں بھرنے لگا اور ان پر اللہ کا نام لے کر پھونکنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سلمان اس کی دکان پر آ گیا اور اسے آ کر کہنے لگا بابا جی مجھے وہ خوشبو دے دیں۔ ابو جابر نے سلمان کی طرف دیکھا اور پھر شیشی آگے بڑھا دی۔ سلیمان نے شیشی اپنے ہاتھوں میں تھام لی جیسے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک روشن چمک تھی۔ ابو جابر کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہ خوشبو اس کے کام آ سکتی ہے یا پھر اس کا بھی اس یتیم بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سلیمان نے آہستہ سے پوچھا بابا میں اسے لگاؤں کیا؟ ابو جابر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ عطر تھا تو خالص، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس سے اس کے بند ناک کو یہ خوشبو محسوس ہو جائے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھنے لگا۔ اس نے اس کے اندر کوئی ملاوٹ تو نہیں کی تھی لیکن صرف ذکر الہی سے اس پر پھونک ماری تھی۔ سلیمان نے تھوڑی خوشبو اپنے کلائی پر لگائی، پھر جیسے ماحول سا بدل گیا ہو سلیمان کے چہرے پر ایک گہرا سا سکون چھا گیا، ایسا سکون جو برسوں کے زخم کا مرہم بن گیا ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہنے لگا بابا یہ وہی خوشبو ہے جو میرے خوابوں میں آتی تھی۔ ابو جابر کا جیسے دل سا رک گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور وہ بے قابو ہو کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ کئی سالوں بعد شاید اس کے ہاتھوں سے کوئی بھلائی کا کام ہوا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ اس کی توبہ کا نتیجہ تھا؟ اس نے اس خوشبو میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایسا بچہ جس کا ناک بچپن سے ہی بند تھا اور اسے کسی بھی قسم کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی تھی، آخر اس کی سونگنے کی حس کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کچھ ہی دیر بعد اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجنے لگی، ہر برائی کے ساتھ کوئی اچھائی بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ابو جابر حیرانی سے چونک گیا، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے وہی بزرگ تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا، جسے دیکھ کر ابو جابر حیران رہ گیا۔ وہ ابو جابر سے کہنے لگا تم نے اچھا کام کیا ہے کہ تم نے حق کو اختیار کر لیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اگلی صبح بستی کے بازار میں کچھ نیا دیکھنے کو ملا، لوگوں کے چہرے پر اطمینان تھا جیسے کوئی بوجھ اتار دیا گیا ہو۔ ابو جابر کی دکان کے سامنے پھر سے لوگوں کی قطار تھی، لوگ اس سے خوشبو کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی لینے لگے کیونکہ سلیمان نے یہ بات پوری بستی میں پھیلا دی تھی کہ اس کی خوشبو کی وجہ سے اس کی سونگنے کی حس ٹھیک ہوئی ہے۔ ابو جابر حیران رہ گیا اور وہ خوب لوگوں کو عطر فروخت کرنے لگا۔ ابو جابر اپنا کام ایمانداری سے کرنے لگا، اب اس کا ضمیر بھی اسے ملامت نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن ایمانداری سے اپنا کام کرتا اور رات کو گھر آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ ابو جابر کے اب حالات بھی بدل چکے تھے اور سلیمان اس کا وفادار شاگرد بن چکا تھا اور خوشبو کی مہک میں لوگوں کے احساسات کو پہچاننے لگا۔ ایک روز ابو جابر اپنے گھر میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، ایک بار پھر سے اس کے کانوں میں وہی سرگوشی ہوئی، وہی خاموش زہر جیسی خوشبو آئی۔ ابو جابر کا ضمیر ایک کالے لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابو جابر سے کہنے لگا سوچا تھا کہ تو مجھے بھول چکا ہوگا، میں وہی ہوں جو ابھی بھی تیرے اندر زندہ ہے۔ ابو جابر نے دھیمی آواز میں پوچھا تو اب کیوں آیا ہے؟ اس کا ضمیر ہنسنے لگا، مگر وہ ہنسی زہر کی طرح نہیں تھی، بس ایک پرانی کڑوی یاد کی طرح محسوس ہوئی۔ اس کا ضمیر بولا کیونکہ ایک شیشی ابھی بھی باقی ہے بابا، جو تمہاری دکان پر ابھی بھی موجود ہے، جس سے تم نے لوگوں کا اعتماد چند دیناروں میں بیچ دیا تھا۔ اگلی صبح بابا نے دکان پر جا کر لکڑی کا صندوق آہستگی سے کھولا، اندر ایک زہریلی شیشی موجود تھی، سالوں پرانی، جیسے آج بھی سانس لے رہی ہو۔ ابو جابر سوچنے لگا یہی وہ شیشی ہے جس نے میرے ضمیر کو زہر آلود کر دیا اور مجھے بے ایمانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اسے ختم کر دینا چاہیے، اگر میں واقعی بدل چکا ہوں تو اس زہر کو مٹی میں دفن کر دینا چاہیے۔ ابو جابر نے شیشی کو ہاتھ میں تھاما، وہ ابھی بھی بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ صرف کانچ کا ٹکڑا نہیں بلکہ سالوں کے افسوس، خطاؤں اور غلطیوں کا ٹکڑا ہو۔ اس نے دور کہیں ویران جگہ میں جا کر اس عطر کی شیشی کو مٹی میں دفن کر دیا۔ ابو جابر نے غصے سے کہا اب نہ میں جھوٹ بیچوں گا اور نہ اس سے کسی کی زندگی برباد ہونے دوں گا، نہ اپنی اور نہ کسی اور کی۔ اچانک ماحول میں ایک غیر معمولی سکون چھا گیا۔ ابو جابر نے دیکھا کہ اس کا ضمیر اب غائب ہو چکا تھا، اس کے ضمیر کو اب سکون مل چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ابو جابر اب کم بولنے لگا اور دکان سلیمان کے حوالے ہو چکی تھی۔ سلیمان اب جوان ہو چکا تھا
और उसकी दुकान का नाम था सच की खुशबू। आज शीशी पर एक सादा जुमला लिखा हुआ था, ये खुशबू नहीं बल्कि नीयत है। सुलेमान जो बचपन में खुशबू को महसूस नहीं कर सकता था, आज वो खुशबुओं की जान पहचान रखने लगा था। लोग कहते थे कि उसकी खुशबू में अबू जाबिर की दुआओं की खास तासीर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की पहचान उसकी नीयत, दियानत और उसके ज़मीर से होती है, ना कि उसके कारोबार और उसकी दौलत से। अबू जाबिर जो एक सादा और ईमानदार इतर फरोश था, वक्त के सख्त थपेड़ों और लालच के धोखे में आकर गलत राह पर निकल चला था। उसने वक्ती फायदे के लिए जहरीली खुशबू बेचना शुरू कर दी, मगर उसका ज़मीर और मजलूमों की बद्दुआएं उस पर गालिब आ गईं। ये दास्तान हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है और हराम तरीके से लिया गया फ़ायदा देर पा नहीं होता। तब इंसान अपनी गलतियों का इतराक करे और अपने गुनाहों पर तौबा करे और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुन ले, तब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। अबू जाबिर ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और सच की तरफ लौटा और अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया। जो खुशबू दिल से निकले वही दूसरों के दिलों को छूती है, और यही वो खुशबू है जो कभी मिटती नहीं बल्कि दुआओं में बसी रहती है। लिहाजा जो भी अमल करें उसमें सच्चाई, खलूस और नेकी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यही इंसान की असल खुशबू है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।